الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. ولله على الناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وقال تعالى وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. صدق الله وصدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز سامعین و ناظرین، آج اس مجلس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ حج اس کی کون سی 3 اقسام ہیں، انواع ہیں، تاکہ ہر حاجی یہ سمجھ جائے کہ وہ کون سا حج ادا کر رہا ہے. اس کو بھی ہم مختصر بیان کریں گے تاکہ آپ کو یاد رہے. تو سب سے پہلا حج کی قسم حج افراد ہے. حج افراد یہ ہے کہ احرام باندھتے وقت، نیت کرتے وقت اللہ کا یہ بندہ قاصد حرم جب نیت کرے تو صرف حج کی نیت کرے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیت دل کا فعل ہے. جیسے ہم نماز کی دل سے نیت کرتے ہیں، طہارت کی دل سے نیت کرتے ہیں، وضو کی دل سے نیت کرتے ہیں، مگر حج ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی نیت کا تلفظ کرنا، یعنی جو ہمارے دل میں ہے اس کو لفظوں میں کہنا، یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نیت لفظوں میں کیا کرتے تھے. جیسے ہم کہیں اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں، اے اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، تو اسے آسان فرما اور قبول فرما. تو جو آدمی حج افراد کرتا ہے وہ اپنی نیت کی جگہ سے، میقات سے فقط حج کی نیت کر رہے، اللہم انی ارید الحج، صرف حج کی. جب اس نے حج کی نیت کر لی تو وہ مکہ مکرمہ آ گیا. اس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا، طواف قدوم جسے کہتے ہیں. بس اس کے بعد اس نے مکہ ہی میں رہنا ہے. اور حج کے جو 5 ایام ہیں ان میں پہلا دن 8 ذوالحجہ ہے. تو 8 ذوالحجہ کو تمام حجاج کرام منا روانہ ہوتے ہیں. اور جنہوں نے احرام کھول دیا تھا عمرہ کرنے کے بعد، میں ان کی بات نہیں کر رہا، جو مفرد بالحج ہیں وہ اسی احرام میں رہیں گے اور اپنے باقی برادران کے ساتھ منا چلے جائیں. تو یہ حج مفرد ہے. اس کے بعد اگلے کام وہ تمام حجاج کے ساتھ کریں گے، مینا میں رہیں گے، پھر صبح کو عرفات جائیں گے، پھر عرفات سے واپس آئیں گے، رات مزدلفہ گزاریں گے، پھر اس کے بعد آ کے کنکر ماریں گے اور اپنے بال اتار کے پھر احرام سے نکل جائیں گے. تو یہ حج افراد ہے. دوسرا یہ ہے کہ آدمی حج کے ساتھ عمرہ دونوں کو ملا لے اور کہے کہ اللہ میں حج اور عمرہ
دونوں کی نیت کرتا ہوں، اور اسے حج قران کہتے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قارن تھے۔ اب قران والے آدمی کیا کرے گا کہ وہ نیت کے وقت یہ دونوں کی نیت کرے گا، اللہم انی ارید الحج والعمرہ۔ اب جب یہ مکے آئے گا تو پھر طواف کرے گا، سعی کرے گا اور عمرے سے فارغ ہو جائے گا، مگر احرام سے نہیں نکلے گا۔ پھر 8 تاریخ کو جیسے میں نے پہلے عرض کیا مینا، پھر 9 کو عرفات، پھر واپسی، اور پھر جمرات کی رمی، اور پھر قربانی کر لے گا۔ اس پہ قربانی ضروری ہے۔ تیسرا حج کی قسم ہے حج تمتع۔ یہ اکثر حاجیوں کا حج ہے۔ آپ حضرات میں سے اکثریت یہ حج کرتی ہے، کیونکہ آپ لوگ عمرے کا احرام باندھتے ہیں حج سے پہلے اور عمرے سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ پھر 8 تاریخ کو جہاں بھی آپ ہیں، ضروری نہیں حرم میں آئیں، جس محلے میں بھی ہیں، جس ہوٹل میں بھی ہے، جہاں بھی آپ ہیں وہاں سے ہی احرام باندھ کے تمام حجاج کے ساتھ آپ مینا چلے جائیں۔ تو اب تمتع والا کیا کرتا ہے کہ ایک سفر میں 2 کام کرتا ہے۔ اسے بھی ہدی کرنی ہے، قربانی کرنی ہے۔ کب؟ قربانی کے دن۔ اور جو قران کرتا ہے، جو دونوں کی اکٹھے نیت کرتا ہے، اسے بھی قربانی کرنی ہے۔ تو یہ آپ اب خود سوچ رہے ہیں کہ آپ کا حج کیا ہے، مگر ہر ایک ان تینوں میں سے افراد والا ہو، قران والا ہو، تمتع والا ہو، اسے کوشش کیا کرنی ہے کہ اس کا حج مبرور ہو۔ یہ بات یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج مبرور کی جزا جنت ہی ہے۔ تو اب برادران حجاج کرام، آپ نے اپنے اموال خرچ کیے اور بڑی قربانی کر کے اپنی تجارت کو، گھر والوں کو، گھر کو، ملک کو، وطن کو، اپنی زمین کو چھوڑ کر آپ یہاں تشریف لائے، اور اپنے آپ کو کس لیے فارغ کیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ نمازوں کا اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ آپ سوتے رہیں اور گپیں لگاتے رہیں، اور اس لیے کہ آپ ان ایام کو ضائع کریں؟ نہیں، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ نہ تو آدمی نے خامد بیوی والی گفتگو کرنی ہے، اور نہ ہی اللہ کی نافرمانی کا کوئی قول، کذب، نمیمہ، غیبت، بندوں کے درمیان تحریش، ان سب باتوں سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اپنے ہر کام کو کیسے کرنا ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس، لوگو خذوا عنی مناسککم، تم میرا حج سیکھ لو۔ میں نے حج کیسے کیا؟ یہ ہے کہ ہمارا حج رسول اللہ کے حج کی طرح ہو، اور اس میں نہ بےہودگی ہو، نہ بد کلامی ہو، اور نہ ہی بد عملی ہو، اور نہ ہی دوسروں کی اذیت ہو، بلکہ آپ اپنے حج میں صحابہ کو فرماتے تھے علیکم السکینہ، ہر کام کو آپ نے اطمینان سے کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آداب ہیں اس بات کے کہ حج مبرور ہمارا حج بن جائے۔ تو احکام بھی مکمل، طریقہ بھی درست، اور اس میں اخلاص بھی ہو، اور ریاکاری سے تجنب کرے، اور اپنے ساتھیوں کو اذیت دینے میں اجتناب کرے۔ راحت میں
انہیں آگے کرے مشقت میں اپنے آپ کو۔ تو حجاج کرام اسی وقت زیادہ پریشان ہوتے ہیں جب انہیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہر کام میں نے پہلے کرنا ہے۔ یاد رکھیں، حجر اسود کو چومنا یہ تو سنت رسول ہے، مگر کسی مومن کو دھکا دے کے اور دھکم پیل کر کے اس کام کو کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ ایذائے مومن حرام۔ تو کسی مستحب اور سنت کام کے لیے ہم کسی حرام طریقے کو استعمال نہ کریں۔ تو حج مبرور وہ ہے جس میں اللہ کی معصیت اور نافرمانی سے بچا جائے۔ دوران حج ہر قسم کے عمومی گناہ سے، غفلت سے، بد نظری سے، بے پردگی سے، غیبت سے، جھگڑے سے، نفس پرستی سے اور دیگر برادران اسلام کی ایذا رسانی سے مکمل اجتناب ہو۔ اور یقیناً ایسے حج کی ادائیگی کے بعد اس کی قبولیت اللہ کے ہاں یقینی ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ حاجی حج کے بعد اس کی زندگی میں تقوی کا غلبہ رہے، اور وہ اللہ کی ان نشانیوں کو جن کو وہ دیکھ چکا ہے ان کو نہ بھلائے، اور بیت اللہ کی عظمت کو برقرار رکھے۔ لوگ کہیں کہ یہ حاجی صاحب ہیں جی، کیوں کہ ان کی زندگی میں تبدیلی آ چکی۔ اہل علم لکھتے ہیں کہ حج مبرور یہ ہے کہ حج کے بعد بندہ پھر معصیت کی طرف نہ لوٹے۔ جو پہلے اللہ کی معصیت کے کام تھے، سود خوری تھی، لوگوں کا ناجائز مال کھانا تھا، اس کا رزق جو تھا اس میں احتیاط نہیں تھی، اور وہ اور بھی طریقوں سے جو کہ اللہ کو پسند نہیں اپنی روزی روٹی کماتا تھا۔ تو اپنی سیرت کو خوبصورت بنا دینا یہ حج مبرور کا اثر اور علامت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا مہمان بنایا اور آپ ملک الملوک کے ہاں اس کے گھر میں آئے، اور اس کے بعد اس نے خوب آپ کی میزبانی کی کہ آپ کے تمام پہلے گناہ بخش دیے، آپ کو پاک صاف کر کے یہاں سے بھیجا۔ جیسے کہ آج آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ اپنی بقیہ زندگی کو بھی ایسے بنا لیں جیسے ایک مولود بچہ ہوتا ہے، نہ وہ قتل کر سکتا ہے، نہ وہ کسی کا مال لوٹ سکتا ہے، نہ کسی عزت کے آبرو کے ساتھ کھیل سکتا ہے۔ تو اے برادران اسلام، ہمیں اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا حج مبرور ہو، چاہے ہم افراد حج کر رہے ہیں، چاہے ہم قران حج کر رہے ہیں، چاہے ہم حج تمتع کر رہے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اس کی توفیق اور مدد ہر حال میں آپ کے شامل حال رہے، تاکہ یہ مناسک بھی اللہ اپنے فضل سے آسان کر دے، اور اس سے فراغت کے بعد آپ حج کے ساتھ وفاداری کریں، اور دنیا دیکھ لے کہ حج نے آپ کی زندگی میں کیا انقلاب برپا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب